بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں غضنفر ہاشمی اور پروگرام ہے وائڈ اینگل. ناظرین, سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دی جانی چاہیے اس پر توجہ کم دی جا رہی ہے. بچے قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. یہ فریز ہم نے اکثر سنا, ہم بولتے ہیں, لکھتے ہیں, لیکن اس مستقبل کو بچانے یا اس کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتے. ہم نے بہت سنا کہ بچے جو ہیں ان کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ایک ایجوکیٹڈ بچہ جو ارلی چائلڈہڈ ایج میں وہ پڑھ لکھ جاتا ہے وہی آگے جا کے بہتر شہری بن سکتا ہے. یہ ایک عام بات ہے, سارے لوگ کہتے ہیں, بڑے بھی کہتے ہیں, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. لیکن ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں اس پر توجہ کم دی جاتی ہے. اس وقت 2.5 ملین بچے آؤٹ آف سکول ہیں پاکستان میں. ان کو سکول جانا نصیب نہیں ہوتا, اور اتنی ہی بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ پرائمری تعلیم ختم کرنے سے پہلے, مکمل کرنے سے پہلے سکول چھوڑ جاتے ہیں. بہت کم تعداد ایسی ہے جو آگے جاتی ہے. تو یہ ایسے الارمنگ فگرز ہیں جن پر ہم نے اکثر بات بھی کی, لکھا بھی, اور حکومت بھی کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں, کچھ ایسے ادارے ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں. ایسے کچھ پاکستانیز ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں, جو باہر دوسرے ممالک میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, لیکن پاکستان میں وہ ایجوکیشن پر کام کر رہے ہیں اور ایجوکیشن کو بہتر بنانے میں مدد دے رہے ہیں. لیکن آج کا پروگرام تھوڑا سا مختلف ہے. ایجوکیشن ہونی چاہیے, بچوں کی پرائمری تعلیم, اعلیٰ تعلیم ہونی چاہیے, لیکن اس وقت جو آج بات کرنے ہم بیٹھے ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ ایک بچہ کتنی عمر تک وہ بن جاتا ہے, یعنی بننے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے بعد اس کا جو چینج ہونے کا پروسیس ہے وہ کم ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک بچہ 6 سال کی عمر تک اس کا ذہن جتنا بننا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے 6 سال کی عمر تک اس کو جیسا بنایا ویسا ہی اس نے بننا ہے. اس کے بعد کوششیں بیکار ہیں. ایسا بھی نہیں کہ کوششیں بیکار ہیں, تھوڑا بہت تبدیلی آتی رہتی ہے. لیکن اچھی قومیں, زندہ قومیں اور اپنے مستقبل پہ انویسٹ کرنے والی قومیں جو ہوتی ہیں وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے, یہ ورثہ کیسے آگے منتقل کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. وہ ارلی چائلڈہڈ پہ انویسٹ کرتی ہیں. وہ ارلی چائلڈہڈ جو ایک کانسیپٹ ہے ایجوکیشن کا, اس پر انویسٹ کرتی ہیں. آج ہم نے بات کرنی ہے اسی کانسیپٹ پر کہ ایک بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے یا پیدا ہی نہیں ہوا, کیا اس پر بھی کام ہو سکتا ہے, کیا اس کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے. یہ ایک نئی بات ہے جو کہ عام کرنے کی ضرورت ہے. اس کانسیپٹ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. کون لوگ اس میں کام کر رہے ہیں, کیسا کام کر رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں, یہ ہم آج کے پروگرام میں دیکھیں گے. میرے ساتھ آج پروگرام میں مدعو ہیں میرے پہلی میری مہمان مریم عیسیٰ. مریم عیسیٰ کو کون نہیں جانتا, ہیوسٹن میں, امریکہ میں. مریم عیسیٰ ہیومینیٹیرین ورک میں انوالو ہے بہت بری طرح. میں بری طرح کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, یعنی ماشاءاللہ بہت کام کر رہی ہیں ہیومینیٹیرین, اور پاکستانی پالیٹکس میں انوالو ہیں, پاکستانی کاز کے لیے کام کرتی ہیں اور ہر وقت متحرک ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. میرے دوسرے مہمان جناب نصر الدین روپانی. روپانی صاحب بہت چھپے رستم ہیں, بڑے لو پروفائل میں کام کرنے والے ہیں, لیکن ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. روپانی صاحب چیئرمین ہیں روپانی فاؤنڈیشن کے. روپانی فاؤنڈیشن جو ہے یہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہے. پاکستان میں سندھ میں کام کر رہی ہے اور گلگت بلتستان کے ایریا میں کام کر رہی ہے. ان کے مختلف سینٹرز ہیں, اسکل ڈیولپمنٹ ان کا ایریا ہے, اور بیفور دا چائلڈ از کنسیوڈ اور بورن اس پہ کام شروع انہوں نے کر دیا ہے. یہ کام یہ کر رہے ہیں جس پہ آج ہم ان سے بات کریں گے. روپانی صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ان کے ساتھ بیٹھی ہیں اینی روپانی. شاید صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں آپ کا نیم. اینی کو ہم نے آج اس لیے زحمت دی اپنے پروگرام میں کہ اینی نے بہت کام کیا ہے برین چائلڈ ڈیولپمنٹ پہ, اور یہ شی از ایکسپرٹ اور اس پہ کام مسلسل کر رہی ہیں. شی از ینگ, اور ہم ان سے سیکھیں گے کہ چائلڈہڈ جو ارلی چائلڈہڈ جو برین ڈیولپمنٹ ہے, برین کا جو فیبرک ہے, کب تک یہ برین جو ہے چائلڈ کا وہ بن جاتا ہے, اس کے بعد کیسے تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو یہ آج ہم اینی سے بات کریں گے. بہت شکریہ آپ سب کا. مریم جی یہ بتائیے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے, میں نے تو 2 باتیں کی ہیں اس وقت. ایک بات کی ہے کہ جو
بچوں کی ایجوکیشن ہے پاکستان میں نے ایک وہ بات کی ہے کہ اس پہ تو کام ہونا ہی ہے, وہ تو کرنا ہی پڑے گا ہمیں, اور مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں. امریکہ میں ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں انہوں نے ایجوکیشن پہ انویسٹ کیا اور کر رہے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اور کتنا ہونا چاہیے؟ یعنی کیا وہ کافی ہے کام, یا ہمیں اور لوگوں کو ساتھ ملانا ہوگا؟ آئی تھنک ہم کو اور لوگوں کو ساتھ لے کر جانا پڑے گا. اینڈ اٹ از ویری سیڈ کہ جب پاکستان میں دیکھو نا, ایجوکیشن پہ ان لوگ پیسے نہیں خرچ کرتے. اینڈ آئی تھنک آل اوور دا ورلڈ یہ ہو رہا ہے, ایجوکیشن پہ ان لوگ اتنے کنسنٹریٹ نہیں کرتے ہیں. اینڈ اف اسپیشلی ٹیچرس کو بہت ضروری ہے دیٹ دے شوڈ بی ایجوکیٹڈ. اگر وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو وہ بچوں کو برابر سے نہیں سکھا سکتے ہیں. صحیح. اور میں نے وہ امریکہ میں بھی دیکھا, پاکستان میں بھی دیکھا, یو سی افریقہ آلسو, نن آف دا پبلک اسکولز آر ورکنگ یو نو. اینڈ اس کے اوپر ہم کو بہت کام کرنا پڑے گا. ابھی ایک میرا فرینڈ ہے جو پاکستان میں ہے, وہ کراچی میں بہت بڑا یونیورسٹی کھول رہا ہے فار بوائز اینڈ گرلز, اینڈ ہی از برنگنگ آکسفورڈ کا کریکولم وہ لے کے آ رہا ہے سو دیٹ وہ فیوچر لیڈرز بنا سکتا ہے وہ بچوں کے. تو میں نے اس کو سجیسٹ کیا ہے, ادھر ہیوسٹن میں ایک بہت مشہور عورت ہے میرلن ولہم. میں نے عبدالجعفر کو بولا کہ میں اس کو لے کے آؤں گی بیکاز یہ ٹرین بھی کرتی ہے ٹیچرس کو. اینڈ ان کے بچے اتنے ہوشیار ہوتے کہ اگر وہ 4th کلاس میں ہے اور پرائیویٹ اسکول یا پبلک اسکول میں جائیں گے, اس کو امیجیٹلی 6-7 کلاس میں ڈال دیتے. اور وہ دے اسپیک 3-4 لینگویجز, ان کا کریکولم بھی الگ ہے. اسرائیل بھی وہ کریکولم فالو کر رہا ہے. اینڈ یہ پوری دنیا میں اس کو بلاتے ہیں ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ. اینڈ ابھی جو ٹیچرس ٹریننگ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا پاکستان کے لیے. میں آپ سے اس کی تفصیل لوں گا. روپانی صاحب, آپ فرمائیے گا کہ آپ چیئرمین جس فاؤنڈیشن کے ہیں, اس فاؤنڈیشن کا ذرا کام بتائیے, کیا کر رہی ہے پاکستان میں؟ ہم 2 چیزوں پر کام کر رہے ہیں. ایک تو جیسے اس پروون فیکٹ کہ اس وقت گلگت بلتستان اور بلوچستان میں کافی جیم سٹون پائے جاتے ہیں, لیکن وہ جیم سٹون سارے بیسکلی اسمگل ہوتے ہیں اور بیسکلی اٹس اینڈز اپ ان انڈیا. اینڈ وہاں پر وہ کٹن پالش کر کے دنیا میں بیچ رہے ہیں. تو ہم یہ اسکل جو ہمارے پاس نہیں ہے, اس اسکل کو ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لوکل لوگ ہیں جو گلگت بلتستان میں اور بلوچستان میں جنہیں کٹنگ اینڈ پالشنگ نہیں آتی ہے, تو ہم وہاں پر ان کو فری اسکول میں ہم نے وہاں پر اس وقت 6 سینٹر کھولے ہیں گلگت بلتستان میں. ہم وہاں فری ٹریننگ دے رہے ہیں اس وقت. انہیں ٹرین کر رہے ہیں کیسے جیم سٹون کو کٹ اینڈ پالش کیا جائے, اور اس کے بعد اس کو جولری میں کیسے لگایا جائے اور جولری کیسے بیچی جائے. تو ہم اس کو پوری ٹریننگ دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو وی کریٹ اے اسمال انٹرپرائز اور ان کو بزنس میں بھی لگا دیتے ہیں. تو اس سے کیا فائدہ ہوا ہے کہ جتنی فیمیل ہے وہ گھر پر کام کرتی ہیں, مرد حضرات جا کر مائن سے جیم سٹون رف لے کے آتے ہیں, عورتیں ہمارے سینٹر میں آ کے ٹریننگ لیتی ہیں, اسے کٹنگ پالش کرتی ہے اور مارکیٹ جا کے اس کو فروخت کرتی ہے, بیچ کے آتی ہے. اور اس سے آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ایگزامپل, جسٹ گیو یو این ایگزامپل کہ میں ابھی 2008 میں گیا تھا ہنزا میں. تو ہنزا جو سرینا تھے اس کے برابر میں ایک گفٹ شاپ تھا. تو اس گفٹ شاپ میں مائی وائف واز شاپنگ ان دیئر اینڈ آئی واکڈ آفٹر ہر. تو آنر نے مجھے پہچان لیا, بولا السلام علیکم مسٹر روپانی. ایسے میں تو پہلی دفعہ آپ کی دکان میں کیسے پہچانا؟ تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے جو بیچ شروع ہوا تھا 2006 میں, اس میں پہلے فرسٹ بیچ میں نے ٹریننگ لی تھی جیم سٹون کی, کٹنگ اینڈ پالشنگ کی. تو میں نے ایز اے کیوریوسٹی میں نے اسے پوچھا کہ بھائی دکان کیسے بنا لیا آپ نے, آپ تو ابھی ٹریننگ لی تھی. تو بولا میں نے ٹریننگ میں اتنا پیسہ بنایا کہ میں نے یہ دکان خرید لی. میں نے پھر بھی پوچھا کہ ہاؤ ڈیڈ یو میک منی؟ تو بولا کہ میں جب مارکیٹ سے میں جب رف لے کے آتا تھا 5 روپے کا, تو میں کبھی 10 روپے میں بیچ دیتا تھا. آج میں وہی رف 5 روپے کا لے کے آتا ہوں, کٹ اینڈ پالش کرتا ہوں, اس میں ایک چھوٹا سا کچن لگا دیتا ہوں اور اس کو 200-250 میں بیچ رہا ہوں.
سو کہاں سے 500 اور کہاں 250. امیجن کہ اس نے پروفٹ اتنا بنایا کہ آج از میکنگ لاٹ آف منی اینڈ اونز ہز اسٹور. تو یہ اسکل جو ہم اسکل دکھا رہے ہیں سب کو تاکہ لوگ اس میں انکریج ہوں اور ہی بیکمز پریسیڈنٹ ان دی ایریا. اور دوسری جو فیلڈ ہے اس میں ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ آف دا چلڈرن. اس میں بیسیکلی جیسا آپ نے بہت اچھی طرح کہا کہ نہ صرف بچے کی ڈیولپمنٹ مگر ساتھ ساتھ فیملی کی ڈیولپمنٹ از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. صحیح. اگر صرف ہم بچے کو ڈیولپمنٹ کریں اور ماں کی ڈیولپمنٹ نہ ہو تو بھی بچہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا. تو بچے کے ساتھ ساتھ ماں کی ڈیولپمنٹ بھی ہونا ضروری ہے. تو ہم اس پر روبانی فاؤنڈیشن نے یہ کام شروع کیا ہے کہ جہاں بچے اور ماں دونوں کو ٹرین ساتھ کیا جاتا ہے. تو جو بچہ سیکھتا ہے وہی ماں سیکھتی ہے تاکہ جب وہ بچہ گھر جائے تو بھی ماں اس کو سپورٹ کر سکے. اور سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اٹ کریٹس اے بانڈ بٹوین اے چائلڈ اینڈ دا مدر دیٹ لیوز فار ایور. آج اگر ہم دیکھیں اس دنیا میں تو بچے جب 10 سال کے ہوتے ہیں تو کنیکشن ہی نہیں ہے کوئی ماں سے اور بچوں سے. بچے اپنے ماں کے قریب آنا نہیں چاہتے ہیں. تو اس بات کو ہم نے بہت ہی اٹینشن دیا ہے کہ ہم ماں اور بچے کے درمیان ایک ایسا بانڈ کریٹ کریں گے جو ہمیشہ ماں, کیونکہ اگر بچہ پڑھا لکھا ہے اور ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو بچے ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں اس پہ میں تفصیل میں آؤں گا, چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, دوبارہ پھر عین سے بھی بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, دوبارہ ملتے ہیں.